بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کر رہے تھے۔ سلسلہ نسب کو اول بیان کرنا شروع کیا اور سلسلہ نسب میں جو نام آئے ہیں ان کے مشاغل اور دیگر کاموں کو اسی طریقے سے ان کی کنیت، ان کے نام، اصلاً نام کیا ہے وغیرہ وغیرہ کو ذکر کر رہے تھے۔ عبد مناف تک کا ذکر ہو چکا ہے، اب ہاشم کے تعلق سے ذکر کر رہے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہاشم کا نام عمرو تھا۔ مکہ میں قحط تھا، ہاشم نے شوربے میں روٹیاں چور کر کے مکہ والوں کو کھلائی تھی، اس لیے ان کا نام ہاشم پڑ گیا، اس لیے کہ حشم کے معنی چورا چورا کر دینے کے ہیں۔ ہاشم اسی کا اسم فاعل ہے، اسی لیے ایک شاعر یوں کہہ رہے ہیں: امرؤ العلا حشم الثرید لقومه ورجال مکۃ مسنتون عجاف۔ عمرو بلند و بالا مرتبے والے نے اپنی قوم اور تمام اہل مکہ کو ثرید بنا کر کھلایا، اور مکہ کے لوگ قحط کی وجہ سے لاغر اور ناتواں تھے۔ ایک مرتبہ نہیں بلکہ بار بار مکہ والوں کو اس طرح سے ثرید بنا کر کھلایا۔ ہاشم نہایت ہی سخی انسان تھے، دسترخوان بڑا وسیع تھا، ہر وارد و صادر کے لیے ان کا دسترخوان حاضر تھا۔ غریب مسافروں کو سفر کرنے کے لیے اونٹ عطا فرماتے تھے۔ نہایت ہی حسین و جمیل تھے، نور نبوت آپ کی پیشانی پر چمکتا تھا۔ علماء بنی اسرائیل جب آپ کو دیکھتے تو سجدہ کرتے اور آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے۔ قبائل عرب اور علماء بنی اسرائیل نکاح کے لیے اپنی لڑکیاں ہاشم پر پیش کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ ہرقل شاہ روم نے ہاشم کو خط لکھا کہ مجھ کو آپ کے جود و کرم و سخا کی اطلاع پہنچی ہے۔ میں اپنی شہزادی کو، جو حسن و جمال میں یگانہ روزگار ہیں، آپ کی زوجیت و نکاح میں دیتا ہوں۔ آپ یہاں تشریف لائیے تاکہ آپ سے شہزادی کا نکاح کرا دوں۔ ہاشم نے شہزادی کے نکاح سے انکار کر دیا۔ شاہ روم کا مقصد اصلی یہ تھا کہ وہ نور نبوت جو ہاشم کی پیشانی پر چمک رہا ہے اس کو اپنے گھرانے میں منتقل کر لے۔ کہا جاتا ہے کہ وفات کے وقت ہاشم کی عمر 25 سال تھی۔ سب سے پہلے قریش میں ہاشم ہی نے یہ دستور جاری کیا کہ سال میں 2 مرتبہ تجارت کے لیے قافلہ روانہ ہوا کرے، ایک گرمیوں کے موسم میں، ایک سردیوں کے موسم میں۔ گرمیوں کے موسم میں شام کی طرف اور سردیوں کے موسم میں یمن کی طرف۔
اسی دستور کے مطابق ہر موسم میں قافلہ روانہ ہوتا۔ لق و دک بیابانوں اور خشک ریگستانوں اور بر و بحر کو قطع کرتا ہوا سردیوں کے موسم میں یمن اور حبشہ تک پہنچتا۔ نجاشی شاہ حبشہ ہاشم کی بہت ہی مدارت کرتا اور ہدایہ پیش کرتا، اور گرمیوں کے موسم میں شام اور غزہ اور انقرہ انگورا جو اس وقت قیصر روم کا پائے تخت تھا وہاں تک پہنچتا تھا۔ قیصر روم بھی ہاشم کے ساتھ نہایت احترام کے ساتھ پیش آتا اور نذرانے بھی پیش کرتا تھا۔ بہرحال تو ہاشم نے اپنے زمانے میں 2 سفروں کا طریقہ جاری کیا، اور ہاشم نے حکومت یمن اور حکومت روم سے قریش کی کاروان تجارت کی حمایت اور حفاظت کا حکم حاصل کیا۔ عرب کے راستے عموماً چونکہ لوٹ اور تجارت سے مامون نہ تھے، اس لیے ہاشم نے قبائل سے یہ معاہدہ کیا کہ ہم تمہاری ضرورتیں پوری کریں گے اور تم ہمارے قافلے کو کسی قسم کا ضرر اور نقصان نہ پہنچانا۔ ہاشم کی اس حسن تدبیر کا یہ نتیجہ ہوا کہ تمام راستے مامون ہو گئے۔ حق سبحانہ و تقدس نے اپنے قرآن کریم میں قریش کو یہ انعام یاد دلایا ہے۔ سورہ قریش میں لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ جب ایام حج آتے تو ہاشم تمام حجاج کرام کو گوشت اور روٹی اور ستو کھجور وغیرہ کھلاتے تھے اور زمزم کا پانی پلاتے۔ مینا اور مزدلفہ اور عرفات میں بھی اسی طرح کھانے اور پینے کا معقول انتظام فرماتے تھے۔ امیہ بن عبد شمس کو ہاشم کا یہ جود و کرم اور سخاوت اور تمام عرب میں ان کا یہ اقتدار بہت شاق اور گرا گزرتا تھا۔ امیہ نے بھی اس کی کوشش کی کہ ہاشم کی طرح لوگوں کو کھلائے، مگر امیہ باوجود ثروت اور دولت کے ہاشم کا مقابلہ نہ کر سکا۔ بنی ہاشم سے بنی امیہ کی عداوت اور دشمنی کا سلسلہ اول یہیں سے شروع ہوا۔ ایک بار ہاشم قافلے تجارت کے لیے سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں مدینہ منورہ ٹھہرے۔ وہاں بازار میں ایک عورت پہ نظر پڑی۔ حسینہ و جمیلہ ہونے کے علاوہ شرافت، فہم و فراست اس کے چہرے سے نمایاں تھی۔ ہاشم نے دریافت کیا کہ یہ عورت کس کی بیوی ہے؟ معلوم ہوا کہ اصیحہ بن جلح کی منکوحہ تھی، جس سے عمر اور معبد یہ 2 لڑکے پیدا ہوئے۔ بعد میں اصیحہ نے اس کو طلاق دے دی۔ ہاشم نے اس سے نکاح کا پیغام دیا۔ ہاشم کی نسبی شرافت اور ذاتی مکارم کی وجہ سے اس نے اس پیام کو قبول کیا اور نکاح ہو گیا۔ اس عورت کا نام سلمہ بنت عمرو تھا، جو قبیلے بنی نجار سے تھی۔ نکاح کے بعد ہاشم نے ایک دعوت دی جس میں تمام قافلے والے شریک تھے، اور کچھ لوگ قبیلے خزرج کے بھی مدعو تھے۔ ہاشم نے نکاح کے بعد کچھ روز مدینے میں قیام کیا۔
سلمہ کو حمل ہو گیا جس سے عبد المطلب پیدا ہوئے۔ جس وقت پیدا ہوئے تو سر میں ایک بال سفید تھا، اس لیے عبد المطلب کا نام شیبہ رکھا گیا۔ ہاشم قافلے کے ساتھ غزہ کی جانب روانہ ہوئے۔ غزہ پہنچ کر ہاشم کا انتقال ہو گیا اور وہی مدفون ہوئے۔ یہ چند باتیں سیرت کے تعلق سے آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ اللہ اس ٹوٹی پھوٹی محنت کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنائے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی سنیں اور آگے نشر کریں تاکہ امت محمدیہ تک اس بات کو پہنچایا جائے اور آپ ثواب میں برابر کے شریک رہیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ السلام علیکم۔